آسمان ساتوں آسمان کی مخلوق، زمینیں ساتوں زمینوں کی مخلوق، سمندر، ہوا، پہاڑ، دریا، جنات، انسان، درندے چرندے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وزن کیا جائے، سارے آسمان اور زمین ہلکے ہوں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ ہماری یہ دعوت کیوں ہے؟ لوگوں یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی، لوگوں عقیدے کی اصلاح۔ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، توحید سمجھ آئے گی تو جنت ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے کے لیے مولا نے کتنی پیاری مثال دی۔ یہاں یہ یاد رکھیے، یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خالی تسبیح پھیرنے کا فائدہ، خالی رٹے مارنے کا فائدہ، لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا علی مدد بھی کہتے رہو، یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، ہاتھ میں تعویذ اور من کے امام کامل بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کوٹھی پہ کالی ہڈیا بھی رکھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، ٹوٹی گاڑی کے آگے جوتی بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، بھینس کے گلے کے لٹل بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، بابے بھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، موتے شاہ کا نمک چاٹتے رہو، تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہو سکتا؟ یہ لا الہ الا اللہ زبان کے رٹے نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ پکار ہے، یہ آواز ہے۔ میرے گھر میں بچہ نہیں ہوا، شادی ہوئے 10 سال بھی گزر گئے، کہنے والوں نے کہا فلاں بابے کی نظر چڑھا دے، فلاں پیر کے گیڑے مار دے، فلاں بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مارا۔ لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے، ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا، لا وارث مر جانا قبول ہے، رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ جھکنا قبول۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر نہ تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے تھوڑے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا، پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا کہ یہ لمبا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پسند کر گئی الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پارٹی الگ ہوگی، الا اللہ والی الگ ہوگی، الگ الگ دونوں کا ذکر ہوا۔ 70 ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے، پردے دار ہے، پردے میں نام رہنے دیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے، کشف تھا بڑا اسے، کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، مشرک کا فتویٰ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے، کشف ہو جاتا تھا اس کو۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا منقا پھینکا ہوا تھا، اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا۔ بلٹی سمجھتے؟ حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کراؤ، بمبئی میں چھڑا لو، اس نے بھی بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ گئی، ہٹا مار کے ہنس پڑا، میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے۔ اس چھوکرے کو پتا لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا حنی لہ الجنہ، اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے۔ تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ سارے طواغیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے، پوجا کا برحق بل صرف اللہ ہے۔ لا الہ انکار الا اللہ۔ تو لوگ اقرار، لوگ کہتے ہیں ہاتھوں ہولا رکھا کرو، گفتگو حکمت سے کیا کرے، نرم بات کہا کرے۔ ارے ہمیں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولا ہاتھ رکھنا نہیں بتایا، پہلے کلمے نے تلوار چلائی، لا الہ۔ کاٹوں کے بڑے جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو دکھا کر جھکواتی ہے، کاٹ تو ان کی گردنیں، ان کی عبودیت، ان کی الوہیت، ان کی عبادت کا انکار کرو، کہو لا الہ۔ کوئی مردہ داتا نہیں، کوئی مردہ غریب نواز نہیں، کوئی حکومتیں نہیں بانٹتا، کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا شہباز کرے پرواز جانے راز دنیا کے۔ ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس کے مزار پہ اس کی زیارت کی نہیں جانے والی بس الٹی ہوتی ہے، 200 بندے مر جاتے ہیں، سستا ہی رہ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا مریضوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کوئی نہیں ایسا
لا الہ، ہاتھوں کے سرے انکار کرو تواغیت کا، اللہ کی رضا پوجے جانے والوں سے فرار کرو. جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا الا اللہ. داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری ٹالنے والا اللہ ہے. جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ، تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. مسلم احمد جامع ترمذی ابن